اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا عظم اللہ اجرکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال الله سبحانه عز وجل: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اللہم ارحم خلفائی۔ قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما لی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ کرام، مشائخ عظام اور ہمارے عزیز طلباء اور ہمارے محترم دوست اور بزرگ، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے مختلف طریقے سے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ حَلَّ فِي الدُّنْيَا فَمُرْتَحِلٌ يَوْمًا لِمَنْزِلِهِ فِي إِثْرِ مُرْتَحِلِ۔ جو اس دنیا میں آیا رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے کوچ کرنے اور سفر کرنے کے لیے آیا ہے۔ هَلَّ اعْتَبَرْتَ فَكَمْ حَلُّوا وَكَمْ رَحَلُوا وَإِنَّمَا النَّاسُ فِي حِلٍّ وَمُرْتَحِلٍ۔ تمہیں عبرت نہ ہوئی کہ کتنے اس دنیا میں آئے، کتنے اس دنیا سے چلے گئے۔
لیکن اللہ کے کچھ ایسے چنیدہ منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے چنے اور منتخب بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا اصطفاء اور انتخاب اور اشتباہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں عام انسانوں کی طرح آتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے خاص ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان کو بہت اہم مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ شروع سے ان کی نشو و نما اور ان کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تو تم کو اپنے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اللہ کی طرف سے چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس وإنہم عندنا لمن المصطفین الأخیار۔ انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمارے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام کا اللہ کی طرف سے انتخاب، اصطفاء، اصطناع، اجتباء ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کے وارثین اور خاص طور پر خاتم الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء اور آپ کے وارثین کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بے شک حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 23 سال محنت کرا کر اپنے پاس بلایا اور رفیق اعلیٰ سے وہ جا ملے، لیکن امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا یتیم۔ امت کو چلانے والے، امت کو سمجھانے والے، امت کو نیابت انبیاء اور نیابت خاتم الانبیاء میں دعوت دینے والے، داعی الی اللہ، مبلغین، اور وہ دعوت علی منہاج النبوہ دینے والے، اور نبوت کے مقاصد بعثت پر، نبوت کے مقاصد بعثت پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنا سب کچھ کھپانے لگانے والے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کے سکھانے والے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انسانوں کی امت کی تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کرنے والے، امت کو سنوارنے والے اللہ نے ہر زمانے میں پیدا کیے۔ اللہ نے اس امت کو اپنے نبی کے بلانے کے بعد یتیم نہیں چھوڑا۔ امت کے امت میں خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء چلے آئے، اور آپ کے خلفاء نص حدیث سے کون ہیں؟ جس کو آپ نے دعا میں فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر۔ عرض کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس، جو میرے بعد آئیں گے
اور میرے ارشادات کو امت تک پہنچائیں گے، اور امت کو میرے ارشادات، میری احادیث، میرا لایا ہوا دین وہ سکھائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نص حدیث سے خلفاء ہیں۔ حدیث پاک میں صراحت ہے کہ یہ میرے خلفاء ہیں۔ کوئی پوچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء کون ہیں؟ یہ خلفاء ہیں۔ اور آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یہ جملہ دعائیہ بھی ہے، اللہ سرسب شاداب رکھے، اور یہ جملہ خبریہ بھی ہے، اللہ سرسب شاداب ضرور رکھے گا اس کو۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع، جو میرے ارشادات کو سنیں اس کو محفوظ رکھیں، جوں کا توں امت تک پہنچائیں۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت مولانا کریم بخش، آج ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، آج ہم ان کو نور اللہ مرقدہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ان منتخب اللہ کے بندوں میں سے تھے جن سے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت پر کام لیا، اور ان سے اللہ نے دعوت الی اللہ علی منہاج النبوہ کا جو کام لیا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر علم اور علماء کے عاشق اور شیدائی، اور مدرسوں اور مساجد سے گہرا تعلق، علماء، طلباء اور عوام کو دین سکھانے والے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق کتاب و حکمت کا سکھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے مستقل مقصد بعثت۔ نہ صرف طلباء کو مدارس میں، طلباء کو تو تفسیری علوم مدارس میں سکھانا یہ تو اعلیٰ مصداق ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا، لیکن نہج نبوت پر عوام کو ان کی ضرورت کا دین سکھانا، اور موقع موقع پر قرآن و حدیث سے رہبری امت کی کرنا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات عوام کو بھی سکھانا، حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام بھی خوب لیا۔ جو آتا ہے اپنی زندگی لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس زندگی میں بعض حضرات، بعض اللہ کے چنیدہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ ان سے بہت کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے بہت کام لیا، اور پھر یہی تعلیم و کتاب و حکمت کا یہ مدرسہ مصداق ہے ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا، ان کے دن رات ایک کرنے کا، انتھک محنتوں کا، اور رات کی دعاؤں کا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کا۔ پھر اس کی شاخیں اللہ نے ان کے ذریعے سے قائم کرائیں، اور طلباء پورے ملک میں پھیلائے، اور آج ان کے طلباء ان کا کام کر رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ان سے اصلاح کا، تزکیے کا، اور امت کو سنوارنے اور نکھارنے کا کام لیا۔ موقع موقع پر اصلاح کی باتیں فرماتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تینوں مقاصد بعثت کی جامعیت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ جامعیت یہ بہت ہی خاص اللہ کے بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔
جن کے اندر یہ تینوں روحانی قوتیں مجتمع ہوتی ہیں: دعوت علی منہاج النبوہ، تعلیم علی منہاج النبوہ، تزکیہ اور اصلاح علی منہاج النبوہ۔ اور یہ طبیعی چیز ہے کہ ایسے حضرات کی دنیا سے رحلت پر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے پسماندگان، ان کی عزیز اولاد، بیٹے اور بیٹیاں اور ان کے اہل و عیال وہ غم زدہ ہوتے ہیں، بلکہ پوری امت اور امت کے علماء صلحاء وہ بھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے: ذهب اليوم 9 اعشار العلم، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو عالم ربانی اس دنیا سے جاتا ہے، میں عالم ربانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تعلیم کتاب و حکمت اور دراست کتاب و حکمت کی جو غرض و غایت قرآن میں بتلائی ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا، علم دین کا پڑھنا پڑھانا، اس کی غرض و غایت اللہ نے طے کی ہے، قرآن میں معین کی ہے۔ کونوا ربانیین، کہ ربانی بن جاؤ، عالم باعمل بنو، اللہ والے بنو، اہل اللہ میں سے بنو۔ یہ قرآن کی بیان کردہ غرض و غایت ہے۔ جس نے علم آسمان سے قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا، وہ غرض و غایت وہ اللہ خود بتلا رہا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تو عالم ربانی کا دنیا سے رخصت ہو جانے پر جو خلا آتا ہے وہ قیامت تک پر نہیں ہوتا۔ بے شک جتنے بھی ان کے شاگرد ہوں، ان کے خلفاء ہوں، ان کی تربیت میں زندگی گزارنے والے ہوں، لیکن جس عالم ربانی کے جانے سے رخنا آتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ تو خلا رہے گا قیامت تک۔ لیکن بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو مقاصد بعثت پر انہوں نے اپنی زندگی لگائی، پہلے نمبر پر ان کی اولاد، اور دوسرے نمبر پر مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ، اور تیسرے نمبر پر اہل محلہ بھی اور پورے پاکستان کے احباب بھی، چاہے جس دینی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، دعوت سے، تعلیم سے، تزکیے سے، سب ہی تعزیت کے مستحق ہیں، بلکہ عالم تعزیت کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم کے جانے سے، عالم کا جانا یہ عالم کی موت ہے، موت العالم موت العالم، سارا عالم تعزیت کا مستحق۔ خاص طور پر دعوت تبلیغ کے احباب، تزکیے کے احباب اور تعلیم میں مشغول رہنے والے احباب، ان کے نہج کو باقی رکھنا، ان کے نہج پر کام کرتے رہنا بعد والوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات قیامت تک امت کے لیے تعزیت ہے، تعزیت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا کرے تو میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، وہ تمہارے لیے تسلی اور صبر کا ذریعہ بنیں گی۔ سب سے بڑا حادثہ جو امت کو پیش آیا
و خاتم الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمارے حجرے میں چارپائی پر آپ کو لٹایا گیا۔ وَكُنَّا نَتَسَلَّى بِرُؤْيَتِهِ، ہم آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کر کے اپنے کو تسلی دے رہی تھیں ہم ازواج مطہرات۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، خدا کی قسم کتنے دنوں تک ان ہاتھوں کو دھوتی رہی، ان ہاتھوں سے کھاتی رہی، لیکن وہ خوشبو ہاتھ سے نہیں گئی جو آپ کے اندر سے روح پھوٹ پھوٹ، جو خوشبو پھوٹ پھوٹ کر اندر سے نکل رہی تھی۔ اذ سمعنا صوت الکرارین فی السحر، رات کے اخیر حصے میں صبح صادق سے پہلے ہم نے قبر مبارک کے کھودنے کے لیے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی۔ فصحنا، ہم ازواج مطہرات کی چیخیں نکل گئیں۔ وصاح اہل المدینہ، اور سارا مدینہ چیخ پکار آہ و بکا میں لگا ہوا تھا۔ وارتجت المدینہ صیحۃ واحدہ، اور سارے مدینے کے اندر ایک گونج تھی رونے کی اور آہ و بکا کی۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبح صادق کے بعد اذان فجر دی اور یہاں پہنچے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، صحابہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے تھے آقا روضہ اقدس سے نکلیں گے، حجرہ مبارکہ سے نکلیں گے اور مصلی پر تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ لیکن جب آج اشہد ان محمد الرسول اللہ سن رہے تھے تو آپ نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ حضرت بلال اس جملے پر پہنچے اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر حضرت بلال کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کے رونے نے ہم مدینے والوں کے رونے میں اضافہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فرماتی تھیں، یا ابتاه اجاب ربا دعاه، یا ابتاه الى جبریل ننعاه، یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه۔ پھر حضرت انس سے کہنے لگیں جب تدفین سے حضرت انس فارغ ہو کر آئے، یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التراب۔ اے انس، کیا تمہارے جیوں نے یہ بات گوارا کر لی؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی کو ڈالا، تمہارے جیوں نے کیسے گوارا کیا اس کو؟ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں اور ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، اور بعد میں اشعار پڑھتی تھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جائیں تو دن بھی غم کے مارے رات بن جائیں۔ اور جس نے آپ کے روضہ اقدس کی مٹی کو سونگھ لیا، مہنگے مہنگے عطروں کی خوشبو کچھ نہ رہی جو آپ کے روضہ اقدس کی مٹی سے خوشبو پھوٹتی تھی اور آج تک آ رہی ہے اور آتی رہے گی۔
تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا صدمہ صحابہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ہوش گم ہو گئے تھے، ہوش گم ہو گئے۔ حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی تھی، جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کو آج قتل کروں گا۔ اور تو اللہ نے حضرت ابو بکر پر وہ سکینہ اور اطمینان اس وقت اتارا کہ خود سنبھلے اور امت کو سنبھالا، اور منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا کا خطبہ پڑھ کر آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس پر حضرت عمر جیسے لوگ کہتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی تو گویا کہ ہم اس آیت کو جانتے ہی نہیں تھے، بھول چکے تھے، ایسا لگا جیسے ابھی اتری۔ حضرت ابو بکر نے موقع پر یہ آیت پڑھی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر دنیا سے پردہ فرما گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم الٹے پیر واپس چلے جاؤ گے، پھر جاؤ گے دین سے؟ اور جو پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے تسلیاں پہلے سے دی تھیں، لیکن صدمہ اتنا شدید تھا کہ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا۔ اور پھر آگے تسلیاں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ انبیاء نے تو جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے اتباع اور متبعین نے بھی جان کے نذرانے پیش کیے، نہ ہمت ان کی کمزور ہوئی، نہ پست ہوئی، نہ حوصلے گھٹے، نہ کمزور ہوئے، نہ پست ہوئے، نہ حوصلے دبے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ بس یہی آپ حضرات کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ نہ آپ ہمت ہاریں، نہ حوصلے پست ہوں آپ کے، نہ قدم ڈگمگائیں، جم کر کام کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کا دعوت علی منہاج النبوہ، تعلیم علی منہاج النبوہ، تزکیہ علی منہاج النبوہ، اور تینوں کے جامع بنی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے قصوروں پر ندامت اور قصوروں کا اعتراف اور استغفار کی کثرت۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا کا اہتمام رکھیے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدمہ وصال کا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا، یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا حادثہ تھا امت کا، اور یہی قیامت تک امت کے لیے تعزیت اور امت کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں صاحب، یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کے پرچے ہیں۔ بشیء من الخوف، خوف کی گھاٹی سے گزارا جاتا ہے، والجوع، فاقے کی گھاٹی سے گزارا جاتا ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال کو کم کر کے، جانوں کو لے کر اور ثمرات کو کم کر کے اللہ امتحان لیتا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ امتحان گاہ ہے دنیا۔ اور ساتھ میں فرما دیا
امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ وبشر الصابرین، جمنے والے، صرف جمنے والے نہیں، جمنے والے حکم پر جمنے والے اور برداشت کرنے والے، حکم کو پورا کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ عجیب جملہ ہے، میں ان کے اولاد کو بھی عرض کرتا ہوں اور ان کے اہل و عیال کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ یہ عجیب جملہ ہے، اتنی تسلی ہے ان دو جملوں میں، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ کوئی کسی کے پاس امانت رکھوا کر لیتا ہے تو آدمی بغیر کسی جھجک کے کہتا ہے آپ کی امانت ہے، آپ کا حق ہے، جب چاہیں آپ لے لیں۔ یہ تو اللہ کی امانت اللہ نے دی تھی، اپنے لے لی۔ انا للہ، اللہ کے ہیں ہم اسی کے ہیں، اسی کی امانت ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور صدمہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لی لیکن جدائی ہو گئی۔ اللہ نے اس کی بھی تسلی کے لیے جملہ سکھایا ہے ہمیں، یہ سکھایا ہے اللہ نے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور وہاں ہم سب ملیں گے ہمیشہ کے لیے۔ حج کا موسم آتا ہے، کوئی پہلے جہاز سے حاجی بیت اللہ جاتے ہیں، کوئی دوسرے جہاز سے جاتے ہیں، کوئی تیسرے سے، کوئی بالکل آخری جہاز سے جاتے ہیں، لیکن جمع سب عرفہ میں ہو جاتے ہیں، مینا میں ہو جاتے ہیں، بیت اللہ پر سب جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی پہلے سے گیا، کوئی درمیان سے گیا، کوئی آخر سے گیا، تو جمع تو ہونا ہے اللہ کے پاس۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع ہونا ہے انشاءاللہ، اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملنا ہے۔ اور یہ وقتی فراق یہ ہمیشہ کے اجتماع سے بدل جائے گا، یہ ہمیشہ کے ساتھ رہنے سے بدل جائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ کیسے کیسے اللہ نے تسلیاں دی ہیں، اس لیے کہ اللہ انسان کی فطرت کو خوب جانتا ہے، انسان کے مزاج سے واقف ہے۔ غم نہ کرو، بڑوں نے قربانیاں کی، محنتیں کی، تم بھی اس راستے پر چلتے رہو، کمی ہوگی، تم ویسے نہ بن سکے، لیکن اللہ ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور ذریت دو قسم کی ہے، ایک نسبی ذریت اور ایک روحانی ذریت۔ نسبی ذریت کو بھی اللہ ملائے گا اور روحانی ذریت کو بھی اللہ ان سے ملائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ مولانا محمد یوسف نور اللہ مرقدہ اس دعا پر فرماتے تھے، یہ دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی صرف نسبی اولاد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک روحانی اولاد کے لیے بھی ہیں۔ پھر میں نے حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے مینا کے خیمے میں پوچھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب یہ بیان کرتے تھے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن پاک تو گہرا سمندر ہے، اس سے موتی نکلتے رہیں گے قیامت تک۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبی اولاد کے لیے تو ہیں، روحانی اولاد جو قیامت تک ہے ملت ابیکم ابراہیم، ان کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ وہاں پر سب کو جمع کرے گا، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میں ان کی روحانی ذریت بھی اور ان کی نسبی ذریت بھی آپ کے دسترخوان پر جمع ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جو وقتی فراق ہے یہ مبدل باجتماع ابدی ہو جائے گا۔
ہمیشہ کا اجتماع انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ صرف آگے پیچھے کی بات ہے، کوئی پہلے جہاز سے بیت اللہ چلا گیا، کوئی درمیانی جہاز سے جائے گا، کوئی آخری سے، سب نے جمع بیت اللہ پر ہی ہونا ہے۔ اپنے مہمان خانے جنت میں ہم سب نے جمع ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے علم کا، عمل کا آپ کو صحیح جانشین اور وارث بنائے، اور اللہ آپ کے دلوں پر، ہم سب کے دلوں پر سکینہ اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اور حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ ان منتخب اللہ کے بندوں میں سے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کے لیے دین کی محنت کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ان کو نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ملامت کرے، یہی ایک عالم ربانی کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائے گا اور پوچھے گا ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، تم نے حق بات کیوں نہیں کہی تھی؟ وہ یہ کہے گا خشیت الناس، لوگوں کے خوف سے۔ اللہ فرمائے گا ایایا احق ان تخشا، میں زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ اور ابھی بھی ملیشیا میں مشورہ تھا، جوڑ تھا عالمی، ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے، چلتے پھرتے نظر آ رہے۔ اور جو آخری ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا مشورے کے بعد، اور ہم 5 6 7 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نے مجھے آخر میں یہ بات فرمائی مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ مجھے تو اب یاد آتا ہے کہ جو فرما رہے تھے میں چلا جاؤں، یہ تو کہیں اور جانے کی طرف اشارہ تھا۔ دور دور تک تصور نہیں تھا کہ اس کے بعد ملاقات نے آخری جملہ جو میرے ساتھ انہوں نے فرمایا اٹھتے ہوئے، اجازت ہے میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ جب میں یہاں مدرسے میں حاضر ہوتا تھا جامعہ میں، ہمیشہ مجھ سے میں اس اکرام کا مستحق نہیں تھا، اکرام استحقاق سے زیادہ فرماتے تھے اور انتہائی تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پر سلایا مجھے، آج میں گیا تو وہ مکان تھا، مکین نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ واکرم نزلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی صاحب الجبین الانور والخد الازہر واللواء والکوثر وعلی آلہ وصحبہ عدد الحصى والذر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها، ربنا أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة، اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم به ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نستغفرك لكل خير أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ليس لك۔ اے اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ
حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر میں وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو جنت کی ہوائیں، جنت کا بستر اے اللہ نصیب فرما۔ ہمیں تیرے ساتھ بڑا اچھا گمان ہے، تو نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حسن ظن کی لاج رکھتا ہے۔ اے اللہ ان کے اور درجات کو بلند فرما، اور درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو ان کے باقیات صالحات اے اللہ دعوت اللہ کے، تعلیم کے، تزکیے کے، اے اللہ اس کو انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے کی پوری اس جامعہ کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے پوری حفاظت فرما۔ یہاں کے اساتذہ کو، طلبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کی شاخوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو بہترین ان کا نعم البدل بنا، یہاں کے اساتذہ کو ان کا نعم البدل بنا، ان کے شاگردوں کو ان کا نعم البدل بنا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں پر سکینہ اور اطمینان نازل فرما۔ حضرت کے اہل و عیال پر کے دلوں پر بھی سکینہ اور اطمینان نازل فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صابرین میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں صابرین میں سے بنا، ہمیں محتسبین میں سے بنا۔ اس صبر پر اس کا احتساب رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ اللہ 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 اللہ